السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی تو الحمدللہ آج ہم ایک بڑی لمبی حدیث کرنے لگے ہیں، اور اس حدیث میں اصل میں جو واقعہ ہے یہ مفسرین نے اسے سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کے ساتھ لنک کیا ہے کہ جو اصحاب الاخدود کا تذکرہ سورۃ البروج میں موجود ہے اس کا تذکرہ اسی حدیث میں ہے۔ جی تو عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر، تم سے جو پہلی یعنی جو قومیں تھیں ان میں ایک بادشاہ تھا اور وکان لہ ساحر، اور اس کا ایک جادوگر تھا، یعنی اس کا خاص جادوگر تھا جس سے وہ اپنے حساب کتاب لگوایا کرتا تھا۔ جیسے یہ بعض جو توہم پرست لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ سربراہوں میں یعنی ملکوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اور آج بھی خیر کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ان چیزوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، جادو ٹونا اور یہ سب چیزیں، اور پھر وہ مرد ہو یا عورت ان سے پھر اپنے معاملات طے کرواتے ہیں کہ عین سے ہم نے وزیر لگانا ہے کہ جیم سے لگانا ہے، کہ آج کس کے پتلے کو جلانا ہے اور کس کو اندر کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یعنی اس کا مطلب یہ معاملہ بہت پرانا، یعنی بہت پرانا چلتا آ رہا ہے۔ یہ بادشاہوں کا جو طرز عمل ہے یہ بہت پرانا ہے کہ وہ اس قسم کے کاموں میں انوالو ہوا کرتے تھے، وہ اس قسم کی چیزوں پر بہت بھروسہ کرتے تھے اپنے بادشاہت کو تقویت دینے کے لیے۔ تو فلما کبر قال للملک، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، انی قد قبرت، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فابعث الی غلاما، مجھے ایک لڑکا پرووائڈ کر دیں، یعنی میرے پاس ایک لڑکے کو بھیج دیں، اعلمہ السحر، میں اسے جادو سکھا دوں گا۔ تو عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کا ہی سوال کیوں کیا کہ انسان چھوٹی عمر میں علم کو پختگی سے سیکھتا ہے، یعنی عربی کا قول ہے جس کا مطلب ہے کہ چھوٹی عمر میں سیکھا گیا علم ایسے ہے جیسے پتھر پر نقش بنا دیا گیا ہو جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ تو بڑی عمر میں جا کر یہ یقینی نہیں ہوتا کہ یہ علم پختہ رہے گا یا نہیں رہے گا، انسان بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، یعنی اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑھاپے میں بھی یا اچھی عمر میں بھی بڑی عمر میں بھی اچھا حافظہ اللہ کی طرف سے ایک ملا ہوتا ہے، لیکن عموماً یہی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں سیکھی گئی چیز انسان کبھی نہیں بھولتا۔ سو فبعث الیہ غلاما یعلمہ، جو بادشاہ تھا اس نے اس جادوگر کے پاس ایک لڑکے کو بھیج دیا تاکہ وہ اسے جادو سکھائے۔ وکان فی طریقہ اذا سلک راہب، یعنی وہ بچہ جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب اس کو ملا، یعنی فقعد الیہ، وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ راہب یہ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں میں یعنی ان کے علماء تھے اصل میں، کیا زاہد لوگ، جسے ہم اسلامی ٹرمنالوجی میں زاہد کہتے ہیں نا، تو وہ زاہد کی سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی راہب، جو دنیا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نہ شادی کرتے ہیں اور کھانا بھی بس پورا پورا ہی کھاتے ہیں، پھر وہ راہبانیت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام معاملات سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام میں راہبانیت ناپسندیدہ ہے۔ سو وہ راہب، یہ عیسائیت میں یہ راہبانیت تھی۔ سو فقعد الیہ، وہ بچہ اس کے پاس بیٹھ گیا، وسمع کلامہ، اس نے اس راہب کی بات سنی، فاعجبہ، اور وہ بات اس کو پسند آئی۔ وکان اذا اتی الساحر، اور جب وہ ساحر کے پاس آتا، مر بالراہب، وہ راہب کے پاس سے قریب سے گزرتا، وقعد الیہ، وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ فاذا اتی الساحر، جب وہ جادوگر کے پاس آتا، ضربہ، جادوگر اس کو مارتا۔ فشکا ذلک الی الراہب، اس بچے نے اس مارنے کی شکایت اس راہب کو کی کہ بھائی مجھے جادوگر مارتا ہے۔ فقالا، راہب نے اب اسے مشورہ دیا، اذا خشیت الساحر، اگر تم جادوگر سے ڈرو، فقل، کہو، حبسنی اہلی، یعنی مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا، یعنی مجھے تمہارے پاس آنے میں جو تاخیر ہوئی، وہ جادوگر اس لیے مارتا تھا کہ تم دیر سے آئے ہو، تو تم یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا۔ وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ، اور اگر تم اپنے گھر والوں سے ڈرو، یعنی اب گھر والے اگر ماریں کہ بھئی تم دیر سے کیوں آئے ہو، تو تم کیا کہنا، فَقُلْ حَبَسَنِ السَّاحِرُ، مجھے جادوگر نے روک لیا تھا، یعنی
وائس ورسا کہ دونوں کو اس طرح سے ڈیل کر لینا. فبینما هو علی ذلک، یعنی ابھی اسی دوران وہ تھا، یعنی کچھ وقت گزرا. اذ اتی علی دابۃ عظیمۃ، کہ راستے میں تھا تو ایک بہت بڑا جانور اس کے راہ میں آ گیا. قد حبست الناس، اس جانور نے لوگوں کو روک رکھا تھا، یعنی وہ جانور راستے میں بیٹھا تھا، لوگ خوف زدہ تھے اور گزر نہیں رہے تھے. فقال، اب اس لڑکے نے کہا، الیوم، آج کے دن، اعلم الساحر افضل ام الراہب، یعنی آج میں جانوں گا کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب بہتر ہے، یعنی اس نے آج یہ فیصلہ کیا. فاخذ حجرا، اس نے ایک پتھر لیا. فقال، اور کہا، اللہم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، اے میرے رب، اگر راہب کا معاملہ تجھے پسند ہے جادوگر کے معاملے کے مقابلے میں، فاقتل هذه الدابہ، بس اس جانور کو مار دے. یعنی اگر تیرے نزدیک راہب کی بات زیادہ اچھی ہے، وہی پسندیدہ ہے، وہی تجھے قبول ہے، یا راہب ہی تجھے قبول ہے، تو یعنی اس نے اللہ کا نام لے کر یہ پتھر مارا کہ یہ پتھر مار رہا ہوں، یہ جانور مر جائے. تو اگر جانور مر جائے گا تو میں یہ یقین کر لوں گا اس کا مطلب راہب ٹھیک ہے اور جادوگر غلط ہے. تو یہ اس نے ایک اختیار کرنے کے لیے، اسے استخارہ سمجھ لیجیے، اس نے ایک استخارہ کر ڈالا. یہ ایک استخارہ کا طریقہ تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اس بات کو. حتیٰ، یہاں تک کہ یمضی الناس، اور یہاں تک کہ لوگ بھی چلے گئے، یعنی وہ جانور مر گیا اور وہ لوگ چلے گئے، یعنی لوگ حتیٰ یہاں تک کہ لوگ چلے جائیں، یعنی فقتل هذه الدابہ حتیٰ یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ چلے جائیں. فرماها، اس نے اس جانور کو مارا. فقتلها، اس کو قتل کر ڈالا. ومضى الناس، اور لوگ چلے گئے. فأتى الراہب، اب وہ آیا راہب کے پاس. فأخبره، اس نے سارے معاملے کی اس کو خبر دی. فقال له الراہب، راہب نے اس سے کہا، ای، یعنی بنیا، انت اليوم افضل منی، آج کے دن تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو. قد بلغ من امرک ما ارا، یعنی تم اس معاملے کو پہنچ گئے جو میں دیکھ رہا ہوں. وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَا، اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. فَنِبْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، جب تم آزمائش میں، یعنی اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ تو میرے بارے میں کسی کو خبر نہ دینا. یعنی کل کو تم آزمائش میں ڈالے جاؤ، ہو سکتا ہے تم سے کوئی پوچھے یہ تم کس سے سیکھتے ہو، یہ اللہم تم نے کس سے سیکھا، رب تمہیں کیسے پتا چلا، اس کے بارے میں پھر میرا نام کسی کو نہ بتانا. یہ ایک نارمل، یعنی اس نے اب اس لڑکے کو یہ تاکید کی کہ تم آزمائش، یہ لیکن اس نے یہ کہا کہ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَا، کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، یقینی بات ہے، لیکن جب ایسا ہو تو پھر میرا تذکرہ نہیں کرنا. آگے چلتے ہیں جی. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، لڑکا جو تھا اس کی دعا سے اندھوں کو بینائی مل جاتی تھی اور برس کے بیماروں کو شفا عطا ہو جاتی تھی. وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور وہ لوگوں کی، یعنی لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اور دواؤں کے ذریعے ان کی بیماری کو دور کرتا تھا، ان کو دوائیاں دیتا تھا. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ، یعنی بادشاہ کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک آدمی تھا، اس نے سنا، یعنی اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا. کان قد عمی، وہ جو بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا ایک آدمی تھا وہ اندھا تھا. فاتا بہدایا کثیرہ، یعنی فاتاہ، اب وہ جو جلیس ہے، جو بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تھا، وہ اس لڑکے کے پاس آیا بہت سارے تحائف لے کر. فقالا، اور اس نے کہا، ما ہا ہونا لک اجمع ان انت شفیتنی، ما ہا ہونا لک اجمع، میں تمہارے لیے سب جمع کر دوں گا اگر تم مجھے شفا دے دو، یعنی مجھے شفا یاب کر دو، یعنی میری بینائی آ جائے. فقالا، لڑکے نے جواب دیا، انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا. انما یشفی اللہ تعالی، انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا. انما یشفی اللہ تعالی، اللہ ہی ہے صرف جو شفا عطا فرماتا ہے، جو شفا یاب کرتا ہے، جو بیماریوں کو دور کرتا ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک آدمی کی اس معاملے میں یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف کسی چیز کی نسبت کو نہیں کرنے دیتا اور نہ وہ کرتا ہے، بلکہ وہ
ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ تو اللہ کرتا ہے، میں تو کچھ نہیں کرتا۔ تو ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں جائیں ذرا پاکستان میں کہیں کوئی اگر کسی کے ہاتھ تھوڑا بہت اگر آ جائے، اس کا معاملہ سیدھا ہو جائے، تو اس کی آنکھیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں اور جناب وہ گردن بھی 1.5 فٹ کی ہو جاتی ہے، اور وہ ساری نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ سو فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعُوتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ۔ اب لڑکے نے اس کو شرط رکھی کہ ان آمنت باللہ تعالی، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا، فشفاک، وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ فآمن باللہ تعالی، وہ جو جلیس تھا بادشاہ کا، وہ اللہ پر ایمان لے آیا، فشفا اللہ تعالی، اللہ تعالی نے اسے شفا عطا فرما دی۔ فأتى الملک، اب وہ جو جلیس تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا، فجلس الیہ، اس کے پاس بیٹھا، کما کان یجلس، جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ فقال له الملک، بادشاہ نے اس سے کہا، من رد علیک بصرک، یعنی تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ قال، اس نے کہا، ربی، میرے رب نے۔ قال ولک رب غیری، کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یعنی بادشاہ نے اب اس جلیس سے کہا، اس جلیس سے جس کو بینائی مل گئی، کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ قال ربی و ربک اللہ، ہاں میرا رب اور تمہارا رب اللہ۔ تو اخذہ، اس نے اس کو یعنی پکڑ لیا، اس کو دبوچ لیا، مطلب یہ ہے کہ اس پر اس کا مواخذہ کرنے لگا۔ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الغلام، اس نے اس کو جلیس کو، بادشاہ نے جلیس کو یعنی بیٹھنے والے کو مجلس میں عذاب دینا جاری رکھا، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کی طرف رہنمائی کر دی کہ یہ فلاں لڑکا ہے جو ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے۔ فجیء بالغلام، لڑکے کو لے آیا گیا۔ فقال له الملک، بادشاہ نے اس سے کہا، اے بنیا، اے بیٹے، قد بلغ من سحرک ما تبری الاکمہ والابرس وتفعل، یعنی یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے جادو سے تم اندھوں کو بینا کر دیتے ہو، اور جو برس والے بیماری والے ہیں ان کو ٹھیک کر دیتے ہو، اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ فقالا، لڑکے نے جواب دیا، انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ تعالی، شفا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ فاخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، بادشاہ نے لڑکے کو بھی پکڑ لیا، اس کو عذاب دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کے بارے میں بتا ڈالا۔ اب آپ کو بات یاد ہوگی کہ راہب نے کہا تھا کہ جب آزمائش میں آؤ تو میرا نہ بتانا۔ فجیء بالراہب، راہب کو لایا گیا، فقیل لہ، اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنے دین سے لوٹ جاؤ۔ اب یعنی ان کو پتا تھا کہ راہب کیا ہے، راہب ایک عالم ہے ان کا، وہ دین جانتا ہے، تو وہی ہے یہ سب باتیں بتا رہا کہ کون تمہارا رب ہے۔ فابا، تو راہب نے انکار کر دیا۔ فدعا بالمنشار، اب بادشاہ نے ایک آرا منگوایا۔ فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، اب اس آرے کو اس راہب کے سر کے درمیان میں رکھا گیا۔ فشقہ، اس کو درمیان سے چیر دیا گیا، حتی وقع شقاہ، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ایک طرف گر گیا۔ ثم جیء بجلیس الملک، پھر وہ جو ملک کے پاس جو جلیس بیٹھتا تھا بادشاہ کے پاس، جس کو بینائی ملی تھی، اب اس کو لایا گیا۔ فقیل لہ، اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنا دین چھوڑ دو۔ فابا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ فوضع المنشار فی مفرق رأسہ، اس کے بھی اسی طرح کیا گیا کہ سر کے درمیان میں آرے کو رکھا گیا۔ فشقہ بہ حتی وقع شقاہ، اس کو درمیان سے چیر دیا گیا، یہاں کے شقہ یعنی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ گر گیا۔ ثم، پھر جیء بالغلام، غلام لڑکے کو لایا گیا۔ فقیل لہ، اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ فابا، اس نے انکار کر دیا۔ فدفعہ الی نفر من اصحابہ، تو بادشاہ نے اس کو اپنے جو فوجی تھے یا اپنے جو قریبی جو سپاہی وغیرہ تھے ان کی جماعت میں سے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ فقالا، انہیں کہا، اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، یعنی فلاں فلاں پہاڑ پر جاؤ۔ فاصعدوا به الجبل، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ فاذا بلغتم ذروته، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، فان رجع عن دینه والا فطرہ، فان رجع عن دینه، اگر وہ اپنے دین سے لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، والا، اگر نہیں تو فطرہ، اسے وہاں سے دھکا دے دو، وہاں سے گرا دو۔ فذهبوا به، وہ اس لڑکے کو لے گئے۔ فصعدوا به الجبل،
پہاڑ پر چڑھ گئے اس کو لے کر. فقالا، لڑکے نے اب یہاں ایک دعا مانگی. اللہم اکفنیہم بما شئت. اس دعا کو یاد کر لیں. جب کبھی آپ کو کسی کا خوف ہو، کسی سے خطرہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ دعا بڑے دل سے مانگے. اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. یا اللہ مجھے کافی ہو جا اس سے جو تو چاہتا ہے. فرجف بہم الجبل فسقطوا. جو پہاڑ تھا وہ ہلا، یعنی وہ پہاڑ کے اندر ایک ارتعاش آیا. فسقطوا، وہ سب کے سب گر گئے. وجاء یمشی الی الملک، اور لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا. فقال اللہ الملک، بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، کیا ان تمہارے ساتھیوں نے، یعنی جو میں نے جو بھیجے تھے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا. فقال کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالی مجھے کافی ہو گیا ان کے مقابلے میں. فدفعہ الی نفر من اصحابی، اب اس نے اور لوگوں کے حوالے کر دیا اس کو. فقال، اور کہا اذهبوا به، اسے لے جاؤ ساتھ. فاحملوه فی قرقور، قرقور کہتے ہیں ایک لمبی کشتی کو، اسے کشتی میں بٹھاؤ. فاحملوه فی قرقور وتوسطوا به البحر، اور سمندر کے درمیان میں لے جاؤ اسے. فإن رجع عن دینه، اگر اپنے دین سے لوٹ آئے. وإلا فاقذفوه، اور اسے وہاں پھینک دو، اگر نہیں تو پھینک دو. فذهبوا به، وہ اس لڑکے کو لے گئے. فقال اللهم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا اس میں جو تو چاہتا ہے. سو اللهم اکفنیہم بما شئت. فانکفأت بہم السفینۃ فغرقوا، سفینہ جو تھا یعنی جو کشتی تھی وہ الٹ گئی. فغرقوا، وہ سب غرق ہو گئے. وجاء یمشی الی الملک، اب وہ لڑکا چلتا ہوا پھر بادشاہ کے پاس آیا. فقال له الملک، بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، کیا تمہارے ساتھیوں نے. فقال کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالی مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو گیا. فقال للملک، اس نے بادشاہ سے کہا لڑکے نے انک لست بقاتلی، تم مجھے نہیں قتل کر سکتے. حتی، یہاں تک کہ تفعل ما آمرک، یہاں تک کہ تم وہ کرو جس بات کا میں تمہیں حکم، یعنی ما آمرک بہ، جو میں تمہیں کہوں گا جب تک تم وہ نہیں کرو گے میں قتل نہیں ہو سکتا. قال ما ہوا، بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے. قال، لڑکے نے کہا تجمع الناس فی صعید واحد، تم ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو گے. وتصلبونی علی جذع، اور تم مجھے صلیب چڑھاؤ گے. ثم خذ سہما من کنانتی، پھر تم میرے تیروں والے تھیلے میں سے ایک تیر لینا. ثم ضع سہم فی کبد القوس، پھر اسے تم کمان کے اندر رکھنا. ثم قل، پھر کہنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. ثم ارمینی، پھر تم مجھے وہ تیر مجھ پر چلانا. فإنک اذا فعلت ذلك قتلتنی، اگر تم یہ کر لو گے تو تم مجھے قتل کر لو گے. فجمع الناس فی صعید واحد، بادشاہ نے میدان لگایا اور اس میں لوگوں کو جمع کر لیا. وصلبه على جذع، اور اسے ایک تنے پر صلیب دے ڈالی. ثم اخذ سہما من کنانته، پھر اسی لڑکے کے تھیلے میں سے ایک تیر نکالا. ثم وضع السہم فی کبد القوس، پھر اس نے کمان کے بیچ میں اسے رکھا. ثم قال، پھر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. ثم رماہ، پھر اس لڑکے کو وہ تیر مارا. فوقع فی صدغہ، اور وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں جا لگا. فوضع یدہ فی صدغہ، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا. فماتا، اور وہ شہید ہو گیا. فقال الناس، لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے. فأوتی الملک فقیل له، سو بادشاہ کے پاس بات کو لایا گیا اور اسے کہا گیا ارأیت ما کنت تحذر قد واللہ نزل بک حذرک قد آمن الناس، یعنی جس بات سے تم خوف زدہ تھے، جس بات سے تم ڈر رہے تھے، اللہ کی قسم وہ تم پر نازل ہو گئی ہے جو جس بات سے تم ڈر رہے تھے. قد آمن الناس، لوگ ایمان لا چکے ہیں. فامر بالاخدود، اس نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا. بافواہ السکہ کی، یعنی چھوٹے چھوٹے جو راستے ہیں ان کے دہانوں پر
کچھ خندقیں کھودنے کا حکم دیا. فخدت وادمن فیہا النیران، تو خندقیں کھود لی گئیں اور اس کے اندر آگ کو بھڑکا لیا گیا. وقالا، اور کہا، من لم یرجع عن دینہ، جو اپنے دین سے نہ لوٹے، فاقمعوہ فیہا، اس کو اس میں ڈال دو. او قیل لہ اقتحم ففعلوا حتی جاءت امرأة ومعها صبی لہا، یا اسے کہا جائے اقتحم یعنی گر جاؤ، ففعلوا، پس انہوں نے کیا یہاں تک کہ ایک عورت لائی گئی، ومعها صبی لہا، اس کے ساتھ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا. فتقاعست یعنی اس نے تھوڑا سا، انتقا فیہا، اس عورت نے تھوڑی سی یعنی لغزش دکھائی اس خندق میں گرنے سے. فقال لها الغلام، وہ جو لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں صبی تھا، اس نے اس سے کہا، یا اماں، اے ماں، اصبری، صبر کر، فإنک علی الحق، تو حق پر ہے، یعنی گر جا، لگا دے چھلانگ. یعنی وہ بچہ گود میں جو بولا، وہ جو احادیث میں گود میں بولنے والے بچوں کا جو تذکرہ آتا ہے شاید ٹوٹل 3 ہے. ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرا یہ لڑکا جو ابھی روایت میں پڑا، اور ایک اور لڑکے کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی اسی طرح بچہ تھا چھوٹا، تو اس نے گواہی دی تھی کسی کے حق میں کہ بھئی یہ جو اس یعنی میری پیدائش میں اس آدمی کا قصور نہیں ہے. تو یہ 3 بچوں کا روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ وہ اپنے ماں کی گود میں بول پڑے تھے. بہرحال سو دیکھیں اس حدیث میں پہلی چیز جو ہم نے دیکھی کہ لڑکے کو سکھانا دین، کہ چھوٹی عمر میں آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں. وہ علم بڑا پکا علم ہوتا ہے، بڑی عمر میں جا کر وہ پختگی نہیں آتی ہے. بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم جو ہے اس میں پختہ کریں، سنتوں میں پختہ کریں، نمازوں میں پختہ کریں، تاکہ وہ اس پر جم جائیں، اور ان کو بچپن سے ہی حلال حرام اور صحیح غلط کی تعلیم دیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر ان کو کوئی جو ہے نا وہ دھوکہ نہ دے سکے. دوسری بات اس میں آپ دیکھیں کہ جادو ایک غلط چیز تھی، اس کا مطلب لڑکے کو اس عالم کی بات پسند آئی، راہب کی بات پسند آئی، جادو کی بات میں اس کو شک تھا، اس نے ایک استخارے کا کام کیا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. سو اس کا مطلب استخارہ بہت اہم چیز ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں، اس نے بڑے ایمان سے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تھا. ہمارے ہاں استخارے کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں سے استخارہ کرو. بھائی مسئلہ تیرا، استخارہ کوئی اور کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ فلاں سے استخارہ کرو. کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں؟ کبھی کوئی ایک روایت آپ کو ملتی ہے کہ کسی صحابی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے. آج استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، وہ فلاں ادھر چوک میں بیٹھا ہے، جی میں استخارہ کرتا ہوں، جس نے کرانا ہے آ جاؤ. یعنی سبحان اللہ، قوم کی عقل پتہ نہیں کدھر گئی ہوئی ہے. تھوڑی سی بس وہی بات ہے نا، بچپن میں چیزیں سیکھی ہوتی ہیں تو پھر یہ مسائل نہ ہوتے. آج اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، ان سے استخارے کروا رہے تو وہ گھر دبو کے رکھ دیتے ہیں. او بھائی، استخارہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے. استخارہ کرنے میں آپ کا نیک پاک ہونے کا کوئی وہ، اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں گناہوں سے پاک ہونے کی شرط نہیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں رکھی ہمارے لیے کہ جب تک تم نیک ہوگے تبھی تمہاری دعا سنوں گا میں. نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ ہمارا حرام کھانا ہے. اللہ تعالیٰ تو کفار کی دعا بھی سنتا ہے. کفار بھی اگر اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ مظلوم ہوں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. تو مسلمان تو کہاں گیا؟ مسلمان کی جہاں معاملہ رکتا ہے دعا کا آ کر، وہ حرام کھانے پر رک جاتا ہے. کہ حرام کھانے یعنی جو آدمی سود کا کام کرتا ہو، سودی بینک میں جناب جاب کرتا ہے، تو پھر دعاؤں کتوں قبول ہوں گیاں؟ جب آپ ایسے بینک میں جاب کریں جہاں ٹوٹلی سود کا بزنس ہوتا ہے، کوئی مولوی آپ کو سمجھائے اس کو الٹا فتوے منہ پہ مارتے ہیں، اس کو عجیب عجیب دلائل دیتے، جی فلاں بھی تو سود کی طرف سے آ رہا ہے، فلاں بھی تو سیلری بھی تو فلاں جگہ. او بھائی بھاڑ میں گئی ساری بات، تم تو ڈائریکٹ اس گند کے اندر بیٹھے ہو. چلو باقیوں کو اسمیل آ رہی ہے، تم تو اس گند خانے کے اندر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہو. اور جب تمہیں کوئی دینی آدمی کو عالم دین مولوی سمجھاتا ہے تو اس کو آگے سے دلائل دیتے ہو. تو یہ جو لوگ خاص طور پہ جو سودی بینکوں میں جاب کرتے ہیں اور یہ سودی لین دین کرتے ہیں، ان کے گھروں میں برکت شرکت کوئی نہیں ہوتی ہے. نہ گھروں میں برکت، نہ صحت میں برکت، نہ مال میں برکت، نہ اولاد میں برکت، سب فارغ. جنگ ہے نا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کر لیا تو پیچھے بچیا کی.
جب قرآن اتنا زور سے کہ جنگ ہے، کوئی کسی اور عمل میں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میری اور میرے بندے کے ساتھ جنگ ہوگی، اور ساتھ رسول کو بھی شامل کیا ہے. سبحان اللہ. صرف اللہ تعالیٰ نے اب اکیلی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. تو مجھے بتائیں، جس کی جنگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگی تو بچے گا کچھ اس کا؟ نہ اس کی دنیا بچی، نہ قبر بچی، نہ آخرت بچی، نہ نسل بچی، کچھ بھی نہیں بچنا. یہ بے برکتی کہاں جا نکلے گی؟ یہ تو اس کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سود سے ہمیشہ دور رہیں. جو آدمی حرام یعنی حرام کمائی میں جو شامل ہوگا، یہ جتنے کرپشن کرتے کراتے رشوت لیتے دیتے سب، تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، پھر استخارے کام نہیں کرتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ کسی سے استخارہ کرانا، تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. استخارہ خود کرنا ہے، کیونکہ استخارہ کیا ہے؟ یہ خیار طلب کرنا ہے. اب خیار طلب کرنے میں آپ کے دل کا معاملہ ہے. تو جو بات اللہ نے دل میں ڈالنی ہے وہ آپ کے دل میں ڈالنی ہے، کسی اور دے دل وچ نہیں پانی کہ وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ یہ کر لیں. اور بھائی آپ کا ہوگا معاملہ، اللہ آپ کا دل رائٹ اور لیفٹ جدھر جانا ہوگا ادھر جما دے گا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کام میں آپ کے لیے خیر نہ ہو اس میں آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، اور جس کام میں خیر ہے آپ کا معاملہ اس طرف کو بڑھ جائے گا، اس طرف کو آپ کی راہیں آسان ہو جائیں گی، یا آپ کا دل جم جائے گا. یا لڑکے نے جس طرح یہاں پر کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اگر یہ جانور مر جائے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب کر لیا میرے لیے. تو یہ ایک ایمان کا لیول تھا اس لڑکے کا کہ اس نے بڑے پختہ ایمان سے یہ بات کی دعویٰ کیا اور پھر اس پر آگے چل پڑا، آگے بڑھ گیا. تو یہ استخارے کا معاملہ بہت ہے. ہمیں استخارے کی پوری دعا اگر آپ غور کریں نا، جا کر اس پوری دعا کو پڑھیں تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ، یعنی ہم اللہ سے ڈائریکٹ مشورہ مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ اس دن آپ کو استخارے کی دعا بھی پھر اس پہ بات کرتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اس کے لیے الگ سے پھر ایک بات کی جائے، باقاعدہ دعا سامنے رکھ کے کہ اس کے الفاظ پر ذرا غور تو کریں. سبحان اللہ، استخارے کی دعا اتنی عظیم ہے، اتنی پیاری ہے، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ جیسے آدمی اپنے دوست سے مشورہ نہیں کرتا یار میں کیا کروں، تم زیادہ جانتے ہو، تم بتاؤ مجھے. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی پر پورا بھروسہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ سارا علم تجھے ہے، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں، اب تو نے بتانا ہے. یعنی اللہ کے ذمہ لگا دیا آپ نے. تو کیا خیال ہے جب آپ اللہ کے ذمہ ایک معاملہ لگائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کوئی نقصان ہونے دے گا؟ قطعی نہیں ہونے دے گا. لیکن بات یہ یاد رکھ لیں، یہ دعاؤں کا معاملہ یقین سے ہوتا ہے. ایسی مانگی گئی دعا جس میں دل غافل ہو کے پتہ ہی نہیں کیا کی رہے ہیں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ دعا میں غافل ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ دعا مانگ لیں، کسی کے ذمہ لگا دیں گے 5 منٹ بعد مجھ سے پوچھنا تم نے کیا مانگا، اور وہ آپ سے پوچھے آپ نے آج دعا مانگی ابھی 5 منٹ پہلے آپ نے کیا مانگا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کیا کیا دعا مانگی تھی، اٹ مینز آپ کا دل حاضر تھا. اور اگر 5 منٹ بعد آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کیا مانگا تھا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دعا میں دل آپ کا غافل تھا، آپ نے اصل میں دعا میں آپ موجود ہی نہیں تھے. اگر آپ دعا میں موجود ہوتے تو انسان کو پتا ہوتا ہے یار میں کیا مانگ رہا ہوں. اب جا کے لوگوں سے کچھ مدد طلب کرتا ہے تو اس کو تو سالوں یاد رہتی میں نے اس سے کیا مدد طلب کی تھی، میں نے اس سے کیا مانگا تھا. ہمارا حال تو یہ ہم دعا مانگ اٹھتے پیچھے یاد ہی نہیں ہوں میں منگیا کی سی. ساتھ والا پوچھ لے یار تم دعا ختم کی کیا مانگا اس میں، وہ سوچنے لگ جائے گا، انگلی رکھ دے گا کنپٹی پہ، سوچے گا یار واقعی گل تو صحیح ہے میں کی منگیا. بسا اوقات نمازیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آج امام نے مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی، وہ کہیں گے یار پتہ نہیں سوری میں بھول، یعنی 2 منٹ میں بھول گئے. یہ اس کا مطلب دل غافل تھا نا، دل حاضر نہیں تھا، ہم حاضر پریزنٹ نہیں تھے. اصل میں ہماری جو دعاؤں کا معاملہ پھنس چکا ہے نا وہ یہیں پھنس چکا ہے، ہم غافل دل کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہم حرام اور حلال کا ہمیں فرق رکھنا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بچائے سب کو حرام کھانے سے، لیکن اس میں یعنی بہت حد تک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے رزق میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حرام ہو. تو استخارے کا معاملہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں لڑکے نے استخارہ کیا، اللہ نے اس کی مدد کی، اور پھر آگے جو اس پر آیا وہ تو امتحانات تھے. اس کے بعد پھر مزید اس میں آ کر بات آگے چلتی ہے، وہ پھر ساری صبر کی بات ہے کہ دیکھیں راہب نے بھی صبر کیا، اس نے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، اور اس نے
ان دین سے انکار نہیں کیا۔ یہاں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اب ذرا ہم دیکھتے ہیں وہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یا اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اب یہاں پر دیکھیں راہب ہے، راہب کو کہا گیا کہ تم دین چھوڑ دو، جلیس کو کہا گیا تم دین چھوڑ دو، لڑکے کو کہا گیا تم دین چھوڑ دو، تینوں نے انکار کر دیا۔ اب ایک امر آتا ہے مثال کے طور پہ کہ کیا جب زبردستی کسی سے کلمہ کفر کہلایا جائے تو کیا اس کو کہہ دینا چاہیے، یہ سوال ہے۔ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دو طریقے بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو ریزنز ہیں۔ پہلے تو یہ ایک چیز سمجھنے کی، یہ ایک اختیاری عمل ہے، ہر آدمی کا اپنا اختیار۔ ایک آدمی ہے انفرادی، یعنی ایک آدمی ایک فرد ہے انفرادی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو جیل میں بند کیا گیا، اسے پولیس والوں نے کہا کہ تم کلمہ کفر کہو، اگر نہیں کہو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس صورت میں اس کے پاس اختیار حاصل ہے کہ دل میں یقین رکھتے ہوئے، دل میں پورا بھروسہ رکھتے ہوئے، دل میں پوری تسلی رکھتے ہوئے یہ یعنی کلمہ کفر کہہ دینا کہ میری جان بچ جائے، لیکن دل میں ایمان ہو کہ بھئی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری ایمان کی تمام چیزیں پختگی سے موجود، اس میں کوئی شک نہ ہو، تو اگر اس نے کلمہ کفر کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ اس شہادت کی موت پر اختیار، یعنی اس کو پسند ہے اور اس کا دل اس طرف جا رہا ہے، تو پھر وہ ڈٹا رہے۔ لیکن یہ ایک انفرادی عمل ہے، یہاں اگر وہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ اب آ جاتی ہے ان تینوں کی بات، راہب، جلیس اور لڑکا، ان تینوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ انفرادی نہیں ہے، یہ معاملہ ہے اجتماعی۔ وہ کیسے ہے کہ اگر راہب دین سے پھر جاتا تو نتیجتاً کیا ہوتا؟ راہب کی بات مان کر جتنے ایمان لائے ہوتے سارے پھر جاتے۔ یہاں راہب کے لیے حرام ہے کہ اب وہ کلمہ کفر کہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جلیس کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کلمہ کفر کہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اور لڑکے کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ کوئی کلمہ کفر کہے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لڑکے پر لوگوں کا اعتقاد، اطمینان ہے۔ اب لڑکا پھرتا ہے تو پھر جن کو اس نے کہا کہ ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، وہ سارے پھر جائیں گے۔ جلیس کا معاملہ بادشاہ کا قریبی آدمی تھا اور اس کو شفا ملی، اس نے اللہ پر ایمان لایا، اس نے اس کا اعلان کر دیا۔ اب یہ پھرتا ہے تو جو اس کی وجہ سے ایمان لائے وہ سارے جاتے ہیں، اور راہب تو خیر ان کا لیڈر ہی ہے، تو اس میں تو اس صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو وہ اس بات کا انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ماریں کھائیں، حتیٰ کہ وہ گلیوں میں گھسیٹے گئے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ خچر کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن وہ اپنی بات سے نہیں پھرے تھے، وہ اپنے فتوے سے نہیں پھرے تھے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تو پھر کیا ہوتا؟ جتنے فالوورز تھے سب نے کہنا تھا چونکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے۔ اس لیے جو لوگ قدوہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی کہلوائے جانے پر بھی کلمہ کفر کہہ دیں، بلکہ اب ان کے لیے لٹک جانا ہی ضروری ہے کہ وہ شہادت کو قبول کریں اور صبر کریں۔ اب دیکھیں اس میں سارا ہے میسج صبر کا، یہ بہت بڑا صبر ہے، یہ کچھ چھوٹا صبر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آج جو پہلے دنیا تھی، جو پہلے دور تھا نا، اس میں جس طرح بادشاہ تھا، بادشاہ نے آرا منگوایا، آرے کے آگے اس کو 5 منٹ میں کام مکمل ہو گیا، اسے لڑکے کو تنے کے ساتھ لٹکایا، تیر چلایا، تیر کھوپڑی میں لگا، بات ختم۔ ابھی جو آج کل ہو رہا ہے، اللہ اکبر میرے بھائیوں بہنوں، آج کل تو جو عذاب دیا جاتا ہے دین کے معاملے میں، وہ میری اور آپ کی سوچ سے بھی دور ہے۔ آج کل کے لوگ عذاب دینے میں بے رحم ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ملک ہیں، چاہے وہ کفار کے ملک ہیں۔ آج کل جو عذاب دیے جاتے ہیں، الامان الحفیظ، اس کو برداشت کر کے جو لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، سبحان اللہ کیا صبر ہے ان لوگوں کو۔
اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں گوانتانامو بے اور واٹس ایور جو دوسری جگہوں پر کی ساری رپورٹس یوٹیوب پر موجود ہیں، ذرا سنیں ان کی باتیں، روح کانپ جاتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ رحم فرما۔ اب دیکھیں پھر یہ ایک عورت کا، اب یہ عورت کیوں گھبرائی؟ وہ اپنی وجہ سے نہیں گھبرائی تھی، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی۔ اب اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی، اس نے کہا کہ ماں حوصلہ رکھ، لگا دے چھلانگ۔ تو اس عورت نے چھلانگ لگا دی۔ تو میں آپ کو جو سورہ بروج ہے اس کی آیات سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو آئندہ اس میں یاد رہے کہ کیا انداز ہے اور کیا آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے اس آسمان کی جس میں برج ہیں، اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے گا، ان سب کی اللہ نے قسمیں کھائیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ سبحان اللہ، کیا اللہ فرما رہے ہیں، خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ کیسی خندقیں تھی؟ النار ذات الوقود، یعنی خندقیں جس کا ایندھن آگ تھی۔ اذ هم علیہا قعود، اور وہ اس خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ جتنے لوگ آج تک دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے، وہ اللہ کی ان آیات کو غور سے سن لیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ مسلمانوں مومنین کو تعذیب دیتے ہوئے، ان کو عذاب دیتے ہوئے، ان کو سختیاں دیتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، ان لوگوں کا اور کوئی قصور نہیں تھا الا سوائے اس کے کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ کیسا رب؟ العزیز الحمید، جو غلبے والا ہے، بہت زبردست ہے، اور وہی قابل ستائش ہے، وہی قابل تعریف ہے۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں سورہ بروج کی، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، میرے دماغ میں، میرے خیالات میں وہ تمام مسلمان آتے ہیں، چاہے ان کو مسلمانوں نے ہی ظلم کا نشانہ بنایا، وہ تمام مسلمان آ جاتے ہیں جن کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف دی گئی، یا تکلیف دی جاتی ہے یا دی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ کیسا رب ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، اسی کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، یعنی جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے تھے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ اس سب سے واقف ہے، یہ سب جان لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہاں آج کے دلائل نہیں چلیں گے کہ ہم کیا سمجھتے تھے، یعنی آج لوگ اگر کوئی دلیل دے دے نا کہ فلاں مسلمان نے فلاں مسلمان پر ظلم کیوں کیا، اس کی یہ دلیل ہے، آپ کی دلیلیں فارغ ہو جائیں گی۔ یہ تو پتہ چلے گا روز قیامت، کہ جب دل کی بھی دلیلیں کھل کے باہر آئیں گی کہ تمہارے دل میں یہ تھا۔ آج ہم لوگوں کے دل نہیں کھول سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، وہ لوگ جنہوں نے مومنین کو آزمائشوں میں ڈالا، ان کو تکلیفوں میں ڈالا، انہیں تکلیفیں دی، پھر یا رحمان کیا رحمت ہے تیری، کیا تو رحیم ہے، کیا رحمت ہے اللہ کی، ذرا غور تو کرے۔ ثم لم یتوبوا، یعنی جنہوں نے ہزاروں لوگ جلا دیے، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں
کہ پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ کی توبہ کو ہلکا مت لیا کریں ہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، زندہ جلا ڈالا مومنوں کو۔ پھر اللہ فرما رہے ثم لم یتوبوا، یعنی حد تو یہ ہے کہ اتنے بڑے گناہ کر کے توبہ تک نہیں کی۔ فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں عذاب جہنم کافی تھا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ دوبارہ لایا گیا، یعنی جو انہوں نے دنیا میں لوگوں کو سزا دی وہی جہنم میں بھی ان کو اس آگ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ حالانکہ جہنم لفظ کافی تھا، تاکید کے لیے دوبارہ بتا دیا گیا کہ سننے والے سن لیں، تم جس قسم کا عذاب دو گے تمہیں ویسا ہی عذاب روز قیامت اس سے اشد ملے گا، اور اس سے زیادہ سخت انداز میں ملے گا، اس سے زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے ملے گا، تانوں تو لگ پتہ جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنتیں ہیں ایسی جن کے نیچے نہریں بہیں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کامیاب ہو گئے، ہم یہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور کیا بیان فرمایا، ان بطش ربک لشدید، سن لیں سب ہم کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت اس انداز سے جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر لگ پتہ جاندہ ہے۔ ویسے اللہ جب کسی کو پکڑ لینا تو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ پکڑا گیا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ اب میں توبہ کر لوں، میں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کروں۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نا فلاں پر اللہ کی پکڑ ہے، ہمیں کیا پتہ پکڑ ہے، پکڑ سے تب پتہ چلے گا اس کے اعمال کیا ہیں۔ اگر ایک آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تکلیف دی اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا اور وہ توبہ استغفار پر لگ گیا، نیک اعمال کرنے لگ گیا، اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف لگ گیا، تو سمجھ لیں یہ پکڑ نہیں تھی، یہ پکڑ نہیں تھی، اس کو آزمائش ڈالی گئی، اس کے گناہوں کے سبب ہی بے شک، اس کے جو اس نے دنیا میں کچھ کارنامے کیے جس کی سبب اس کو آزمائش دی گئی، اس کے نتیجے میں اس نے توبہ کی، اس نے اللہ سے معافی مانگی، یہ پکڑ نہیں تھی۔ پکڑ تو وہ تھی جو فرعون کو ہوئی تھی، پکڑ تو وہ تھی جو قوم ثمود کو ہوئی تھی، پکڑ تو وہ تھی جو قوم لوط کو ہوئی تھی، کہ موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ، اور اب دنیا میں خیر ہمیں مسلمانوں کے بارے میں اپنے آراء ادراک صرف اللہ کو ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک مسلمان ہونے کی حرمت بہت بڑی حرمت ہے، یہ کوئی چھوٹی حرمت نہیں ہے۔ یعنی بھلے ظالم ہی ہو، آپ ظالم کہہ دیں، لیکن برا بھلا لعن طعن کرنا، کوئی بھی مثال کے طور پہ کوئی ظالم آدمی مر جاتا ہے، مسلمان ہے، تو بس آپ اس کو ظالم کی حد تک کہہ سکتے ہیں، باقی مزید آگے پیچھے لعن طعن کرنے کا فائدہ نہیں ہے، گالم گلوچ کرنا، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ جن کو دین کا علم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی سمجھ ہوتی ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعن طعن کرنے والے تھے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھے، منافقین کو بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ مومنوں کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، چاہے ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی تھا، پچھلے سال فوت ہو گیا، بہت بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے بہت سے ظلم کیے پاکستان میں، بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، افغانستان کی کچھ لوگوں کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اس کے مرنے پر اب ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے حوالے ہے اس کا معاملہ، جس کا وہ مستحق ہے اللہ اس کو عطا کر دے گا، باقی ہمیں لعن طعن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات صرف یہی نہیں رکتی، اس کو بہت پیچھے تک لے جائیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں جتنے بھی مسلمان ایسے گزرے ہیں جو ظالم رہے ہیں، ان کو لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ کے حوالے ان کا معاملہ، دیکھیں وہ اپنے اعمال کر کے، اپنے معاملات کو کر کے وہ اللہ کے حوالے پہنچ گئے۔ ہم ان کے رب نہیں ہیں، رب ان کا موجود ہے، وہ ان کو خود دیکھ لے گا۔ ہم رب نہیں ہیں، ہم عبد ہیں، ہمیں عبد جیسا رویہ اپنانا چاہیے، ہمیں عباد جیسا رویہ اپنانا چاہیے، ہمیں بندوں جیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے یہ ظلم کیا تھا، اس کا یہ ظلم تھا، کیونکہ ان کے مظالم میں عبرتیں ہوتی ہیں۔
تو ان کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کے مظالم بتائے جائیں گے تاکہ ان سے ہم سبق سیکھیں۔ البتہ ان کی شخصیات کو لان تان کرنا، اور یہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کو ایسا ملے نا، کوئی بھی ایسا آدمی دینی کیوں نہ ہو جو فوج شدگان مسلمانوں پر لان تان کرتا ہو، تو سمجھ لیں وہ اس کے پاس اس وقت نالج نہیں ہے۔ وہ نالج ہوتا تو ایسی بات نہیں کرتا۔ علم والا آدمی مرے ہوئے مسلمان پر تو لان تان نہیں کرتا۔ زندہ پر نہیں کرنا تو مرے پہ تو کیا کرے انسان؟ نہیں، ہمیں زندہ کو ہی نہیں لعنت بھیجنی، کیونکہ لعنت کا تو پتہ مسئلہ بڑا خراب ہے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت لوٹ کر اسی پر آتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، پھر رولا بن جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اغفر لنا جمیعا، اللہم اہدنا جمیعا۔ یا اللہ ہمیں دین کے معاملے میں آزمائشوں سے بچانا، یا اللہ ہم ان آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم میں اتنا صبر نہیں ہے میرے مالک۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم میں صبر بھی انڈیل دینا میرے مالک۔ یا اللہ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اہدنا جمیعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ ہمیں اپنی اطاعتوں پر قائم رکھ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ہمیں اپنے اہل و عیال سمیت دنیا میں بھی حفاظت سے دین پر چلنے والا بنا۔ کہ ہمیں اپنی مہربانی سے تو جنت تک لے جانا۔ یا اللہ ہم سب کو حوض کوثر پر حاضری کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ حاصل کرنے والا بنا۔ یا اللہ کوئی دن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود سے خالی نہ ہو، ہمیں ایسی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما ہر اس نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ یقیناً ہمیں نہیں معلوم کہ شکر کیسے کرنا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں وہ طریقہ ڈال دے کہ ہم تیرا شکر اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما دے، دن ہو یا رات ہو، سوتے ہوں یا جاگتے ہوں۔ یا اللہ دل تیری یاد سے بھرے ہوں، دل تیری اور تیرے رسول کی محبت سے بھرے ہوں۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک علما نافعا، رزقا طیبا، وعملا متقبلا، ولسانا ذاکرا، وقلبا خاشعا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔